میرا نام دیپک ہے اور رگو اور سمیر کے ساتھ میری وابستگی کسی وعدے کی محتاج نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کی خاموشی بھی سمجھ لیتے تھے، اسی لیے جب اس پرانے مکان کے اندر والے کمرے تک پہنچے تو میرے دل میں کوئی کٹکا نہیں جاگا، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا اور کنڈی کی ہلکی سی آواز آئی، میری سانس رک گئی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے ڈر لگا، بلکہ اس لیے کہ مجھے لگا میری جگہ ان کے دلوں میں بدل گئی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے کے نیچے سے روٹی اور سبزی اندر سرکا دی گئی۔ سمیر کی آواز نرم تھی کہ دیپک کھا لو، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ اور رگو خاموش کھڑا تھا، جیسے وہی خاموشی مجھے سب کچھ کہہ رہی ہو۔ میں نے پلیٹ کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اگر خیال رکھنے کے نام پر قید ہوں تو دل کس کے نام پر دھڑکے، اور اسی سوال کے ساتھ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کہانی صرف ایک کمرے کی نہیں، 3 دلوں کی آزمائش ہے۔ دیپک، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ سے سوال اور امید کا ملا جلا احساس رہتا تھا، اب اس پرانے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا مگر جسم تھوڑا سا جمود میں تھا۔ رگو، جو ہمیشہ سنجیدہ اور محتاط رہا تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی گلی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ہر نگاہ دیپک پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ خاموشی کے ذریعے سب کچھ کہہ رہا ہو۔ اور سمیر، جو عموماً خوش مزاج اور ہنسی مذاق میں رہتا تھا، اب بہت سنجیدہ تھا۔ ہر چند لمحے بعد دیپک کی طرف دیکھ کر سر ہلا کے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ یہاں صرف محفوظ رہنے کے لیے ہے، کوئی برا ارادہ نہیں۔ کمرے کی خاموشی کبھی بھاری کبھی خالی محسوس ہو رہی تھی۔ دیپک نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ دونوں دوست کتنے عجیب ہیں، ایک طرف خوف، دوسری طرف خیال، اور درمیان میں وہ خود، جو سمجھ نہیں پا رہا کہ کس پر بھروسہ کرے اور کس خاموشی کو دیکھ کر دل دھڑکائے۔ پہلی روٹی کی پلیٹ کے بعد وہ تینوں بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دیپک کی آنکھیں کبھی رگو پر، کبھی سمیر پر، کبھی خود کی چھاتی پر ٹک گئی تھی۔ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ ان کے درمیان لفظوں کے بغیر باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے مگر دل سب کچھ محسوس کر رہے تھے۔ سمیر نے پھر آہستہ سے کہا کہ گھبراؤ مت، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ دیپک نے سر ہلا کر خاموشی میں جواب دیا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے خوف کے بیچ امید کا چھوٹا سا چراغ جل گیا ہو۔ رگو نے بھی آگے بڑھ کر دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کہا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، بس صبر کرو۔ اور اسی لمحے دیپک نے محسوس کیا کہ یہ کمرہ، یہ خاموشی، یہ خوف، سب کچھ صرف ایک امتحان ہے، اور جو رشتہ یہاں ٹوٹا محسوس ہو رہا تھا وہ شاید سب سے مضبوط ہونے والا ہے۔ دیپک نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کمرے کے کونے میں بیٹھا اور محسوس کیا کہ ہر لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رگو اور سمیر کے درمیان جو خاموشی تھی وہ کچھ کہنے سے زیادہ کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیپک کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابل رہا تھا، خوف اور اعتماد کی ملی جلی کیفیت۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی نہیں کہے، بس دیکھتا اور سنتا رہتا۔ رگو کھڑکی کے پاس کھڑا کبھی باہر کو دیکھتا، کبھی دیپک کی طرف نظر ڈالتا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ دیپک جان لے یہاں سب کچھ اس کے لیے ہے۔ سمیر، جو ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتا تھا، اب اس کی ہر حرکت میں احتیاط جھلک رہی تھی۔ وہ ہر چند لمحے بعد دیپک کی طرف دیکھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، بس یہ یقین دلانے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ دیپک نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کے بیچ بھی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اسی محبت نے اس کا دل تھوڑا سا سکون پا لیا۔ پلیٹ میں رکھی گئی روٹی اور سبزی کا ذائقہ بھی اب معمول نہیں لگا، بلکہ یاد دلا رہا تھا کہ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر خیال کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دیپک نے سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا کہ شاید یہی رشتہ سب سے منفرد ہے، خوف اور یقین کے درمیان، خاموش نگاہوں کے بیچ، یہی لمحے اصل محبت کے امتحان ہے۔ اور دیپک نے محسوس کیا کہ وہ صرف انتظار نہیں کر رہا، بلکہ سیکھ رہا ہے کہ اعتماد اور قربت کبھی الفاظ سے نہیں، کبھی دل کی خاموش دھڑکن سے بنتی ہے۔ دیپک نے محسوس کیا کہ کمرے کی خاموشی اب اسے تنگ نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ہر احساس کو اور زیادہ روشن کر رہی ہے۔ رگو اب دیوار کے قریب کھڑا نہیں بلکہ دیپک کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور وہ دیکھ رہا تھا دیپک کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا سکون بھی چھپ رہا ہے۔ سمیر بھی خاموشی سے دیپک کے پاس آیا، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی آنکھوں سے اشارہ کر کے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیپک کے دل میں ایک عجیب سی لچک پیدا ہو گئی، جیسے وہ پہلے خوف کے بیچ جکڑا ہوا تھا اور اب دھیرے دھیرے اپنے احساسات پر قابو پا رہا تھا۔
پلیٹ میں رکھی روٹی اور سبزی اب صرف کھانے کی چیزیں نہیں رہی، بلکہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں ایک رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ دیپک نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ امتحان ہے تو اسے برداشت کرنے کی طاقت بھی اس میں موجود ہے، اور اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ خوف کے ساتھ امید، خاموشی کے ساتھ باتیں اور فاصلے کے ساتھ قربت، یہ سب مل کر سب سے زیادہ انسانی لمحے پیدا کرتے ہیں۔ دیپک نے رگو اور سمیر کی طرف دیکھا اور پہلی بار بغیر کسی الفاظ کے دل سے سوچا کہ یہ لوگ صرف دوست نہیں، بلکہ وہ انسان ہیں جن پر بھروسہ کرنا زندگی کا سب سے اہم سبق ہے۔ اور کمرے کی دیواریں اب قید محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسی جگہ لگ رہی ہے جہاں دل کی دھڑکنیں، خوف کی سرسراہٹ اور سکون کی روشنی سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ دیپک نے بیٹھے بیٹھے محسوس کیا کہ وقت اب الگ چل رہا ہے، جیسے ہر لمحہ اس کے دل کے جذبات کو جانچ رہا ہو۔ رگو اب اس کے بالکل قریب تھا، ہر حرکت میں سنجیدگی اور فکر چھپی ہوئی تھی۔ سمیر بھی خاموش مگر آنکھوں میں ایک نرم سا اشارہ لیے دیپک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیپک کے دل میں خوف اور سکون کی ملی جلی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ دونوں دوست ہمیشہ ساتھ رہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں خیال رکھا، اور آج بھی یہی خوف اور قید کے لمحے ان کی پرواہ کی عکاسی کر رہے تھے۔ پلیٹ میں رکھی ہوئی روٹی اور سبزی جو پہلے صرف کھانے کی چیزیں لگتی تھی، اب ایک علامت بن چکی تھی کہ محبت اور بھروسہ کبھی الفاظ کی محتاج نہیں۔ دیپک نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا کہ یہ تینوں دل، یہ خاموش نگاہیں اور یہ وقت کا ٹھہراؤ سب کچھ ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ رشتہ صرف پاس رہنے سے نہیں، بلکہ سمجھنے، انتظار کرنے اور خوف کے بیچ امید کو زندہ رکھنے سے بنتا ہے۔ دیپک نے سر ہلایا اور پہلی بار دل سے یہ مانا کہ یہ لوگ صرف دوست نہیں، بلکہ وہ انسان ہے جن پر بھروسہ کرنا زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ اور کمرے کی ہر چیز، ہر چھوٹا سا اشارہ اب قید نہیں بلکہ ایک یاد دلا رہا تھا کہ سچی محبت اور بھروسہ کبھی چھوٹے لمحات میں، خاموشی میں اور صبر میں ہی پروان چڑھتے ہیں۔ دیپک نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں سوچا کہ آج اس کا خوف کم ہوا، لیکن یہ تعلق اور امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو اصل کہانی شروع ہو رہی ہے۔ دیپک نے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور محسوس کیا کہ اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ رگو اب اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کی ہر حرکت، ہر سانس دیپک کے دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ گونج رہی تھی۔ سمیر بھی خاموش مگر پوری توجہ کے ساتھ دیپک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیپک کے دل میں خوف اور سکون کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ وہ جان گیا کہ یہ دوست صرف دوست نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن پر بھروسہ کرنا چاہے حالات جیسی بھی ہوں۔ سب سے بڑی طاقت ہے پلیٹ میں رکھی ہوئی روٹی اور سبزی اب صرف کھانے کی چیزیں نہیں، بلکہ یہ احساس دلا رہی تھی کہ یہاں ہر چیز سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، ہر لمحہ محبت، فکر اور احتیاط سے بھرا ہوا ہے۔ دیپک نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر یہ امتحان ہے تو وہ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سر ہلایا اور رگو اور سمیر کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ خوف کے بیچ امید، خاموشی کے بیچ باتیں اور فاصلے کے بیچ قربت، یہی وہ لمحات ہیں جو رشتے کو سب سے مضبوط بناتے ہیں۔ دیپک نے اپنی آنکھیں بند کی، دل دھڑک رہا تھا مگر اب خوف کم اور اعتماد زیادہ محسوس ہو رہا تھا، اور اسی لمحے اسے لگا یہ قید نہیں، یہ سبق ہے، یہ محبت کی آزمائش ہے، اور جو رشتہ یہاں پروان چڑھ رہا ہے وہ زندگی کے ہر امتحان سے مضبوط نکلے گا۔ بس اسے صبر کرنا ہے، ہر لمحے کو سمجھنا ہے اور ہر نگاہ کو دل میں بسا لینا ہے۔ دیپک نے کمرے کے کنارے بیٹھا ہوا محسوس کیا کہ وقت اب کسی سمت میں نہیں بلکہ صرف دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ رگو اب دیپک کے بالکل قریب تھا، اس کی نگاہیں نرم مگر سنجیدہ تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ دیپک ہر لفظ کے بغیر سب کچھ سمجھ لے۔ سمیر بھی قریب آیا اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، بس یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ دیپک کے دل میں خوف اور امید کا عجیب سا ملا جلا احساس تھا۔ ایک لمحے میں وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا اور اگلے لمحے یہ جان کر سکون پا رہا تھا کہ اس کے سب سے قریبی لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ دیواروں کی خاموشی اب بوجھ نہیں بلکہ ایک ماحول تھی جس میں ہر حرکت، ہر سرسراہٹ، ہر خاموش نگاہ ایک کہانی سنا رہی تھی۔ دیپک نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ رشتہ صرف
पास रहने या बात करने से नहीं, बल्कि समझने, सब्र करने और दिल के हर लम्हे को बांटने से बनता है। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि खौफ के बीच भी मोहब्बत और भरोसा जिंदा रह सकते हैं। प्लेट में रखी रोटी और सब्जी जो पहले मामूली लगती थी, अब एक अलामत बन चुकी थी कि यहाँ हर छोटा सा अमल सोच समझकर, मोहब्बत और एहतियात के साथ किया गया है। दीपक ने सर हिलाकर रघु और समीर की तरफ देखा और दिल ही दिल में माना कि ये लोग सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि वो इंसान है जिन पर जिंदगी का भरोसा रखना सबसे अहम सबक है। और इसी लम्हे उसे लगा कि ये कैद या खौफ का लम्हा नहीं, बल्कि एक ऐसा पल है जहां से ताल्लुक और एहसासात की असल ताकत नजर आती है। और दीपक ने आंखें बंद करके महसूस किया कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल सबक, असल मोहब्बत और असल भरोसा अभी सामने आना बाकी है। दीपक ने कमरे के कोने में बैठे बैठे महसूस किया कि यह हर लम्हा अब उसके दिल के हर जाविये को छू रहा है। रघु अब दीपक के करीब बैठा था। उसकी निगाहें नरम और पुरअसर थी, जैसे वो हर जज्बे को समझना चाहता हो। समीर भी करीब आया और एक छोटी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर दीपक को यकीन दिला रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे। दीपक ने महसूस किया कि कमरे की खामोशी अब उसके लिए सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि एक मौका बन गई है। रघु उसके करीब खड़ा या बैठा हर लम्हे उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। समीर भी हर हरकत और हर निगाह के साथ ये साबित कर रहा था कि वो हमेशा साथ हैं। दीपक के दिल में खौफ, उम्मीद और सुकून की मिली जुली कैफियत थी। वो जानता था कि ये लम्हा सब कुछ बदल सकता है। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सिर्फ अल्फाज या वक्त से नहीं, बल्कि समझ, एतमाद और कुर्बत से रिश्ता सबसे मजबूत बनता है। दीपक ने सर हिलाकर दोनों की तरफ देखा और दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अब हर खौफ का सामना करेगा। वो सब कुछ खुले दिल से कबूल करेगा। कमरे की दीवारें, खामोशी और छोटे छोटे इशारे अब उसे जकड़ने नहीं, बल्कि सबक देने लगे। हर छोटा अमल, हर प्लेट में रखी रोटी, हर निगाह, सब कुछ मोहब्बत और ख्याल की अलामत बन गया। दीपक ने दिल में सोचा कि अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि यकीन कर रहा है कि ये ताल्लुक, ये रिश्ता, ये आजमाइश सब के सब उनकी दोस्ती, भरोसा और एहसासात को हमेशा के लिए महफूज कर देंगे। और इसी सोच के साथ उसने पहली बार दिल से ये माना कि खौफ के बीच भी मोहब्बत जिंदा रह सकती है, खामोशी भी बात कर सकती है, और ये लम्हा हमेशा उसके दिल में एक यादगार सबक के तौर पर रह जाएगा कि सब कुछ सही होने के लिए कभी कभी सब्र, इंतज़ार और दिल की मुकम्मल दयानतदारी ज़रूरी होती है। और दीपक ने आंखें बंद की। दिल तड़क रहा था, मगर अब सुकून के साथ, क्योंकि उसे मालूम था कि वो और उसके दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। और ये कहानी, यही ताल्लुक और यही एतमाद ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। हेलो दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह की कहानियाँ सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या आपको रोमानी कहानियाँ, जज्बाती कहानियाँ या नफ्सियाती और थ्रिलर कहानियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए बिल्कुल वैसी कहानियाँ बना सकें जो आपके दिल से पसंद करें। और अगर आपको हमारे चैनल की कहानियों को मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर नई किस्त फ़ौरन मिल जाए। शुक्रिया।